بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے سفر کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور ان میں سے سفر کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ سفر مشقت کا نام ہے۔ سفر میں آدمی کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں آدمی اگر اپنے آپ کو اس بات کی تسلی دے دے کہ اس میں مشقت آئے گی اور یہ بھی ہمارے اس سفر کا حصہ ہے، اور کوئی حضرات کے کسی کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی سامنے آئے تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ 3 جملے اگر ہم آپ نے ذہن میں اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ سفر کی جو مشکلات ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو یہ ہماری سفر کے متعلق کچھ جو باتیں تھیں ان کا خلاصہ تھا۔ آج جو ہمارا حج تمتع ہے اس کا پہلا مرحلہ عمرہ ہے۔ آپ سے سامنے کل یہ بات آپ کے ساتھ کی گئی تھی کہ حج تمتع وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حاجی پہلے عمرہ کرتا ہے، جانے سے پہلے عمرے کا احرام باندھ کر گھر سے، اور میقات سے پہلے نیت کر لیتا ہے عمرے کی، احرام کی، اور حجاز مقدس میں جب وہ حاضر ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد عمرے کے احرام کو کھول دیتے ہیں، اور عمرے کے احرام کو جب وہ کھول دے تو اس کے بعد اس کے جو سفر ہے اس کا ایک حصہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب جب حج کے ایام دوبارہ آئیں گے تو اب دوبارہ وہ احرام باندھ کر حج کا احرام باندھے گا، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے اس کورس میں حج تمتع کا طریقہ ہی بیان کریں گے، کیونکہ اکثر حضرات جو یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو حج تمتع کا پہلا حصہ عمرہ ہے۔ عمرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلتے ہوئے ہم احرام باندھنے سے پہلے گھر میں غسل کر لیں، سنت ہے۔ گھر سے اچھی طرح غسل کر کے نکلیں، احرام باندھنا ہے۔ ابھی ہم نے گھر سے احرام نہیں باندھتے عام طور سے، بلکہ احرام اپنا دستی بیگ میں ڈال لیں گے۔ اس جو آپ کا ہینڈ کیری ہوگا اس میں آپ نے اپنا احرام رکھ لینا ہے، اور اس میں آپ کی جو احرام کو جب آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی ایئرپورٹ پر تو اس وقت آپ اس احرام کو وہاں سے نکالیں گے۔ جو کپڑے مرد حضرات نے پہنے ہوں گے وہ تبدیل کر کے ایئرپورٹس پر اس کی جگہ بنی ہوتی ہے احرام تبدیل کرنے کی، کپڑے تبدیل کرنے کی، جو کپڑے پہنے ہوں گے وہ اس ہینڈ کیری میں ڈال لیں گے، اور اس کے بعد احرام وہاں سے نکال کے اس کو پہن لیں گے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کی خاطر کہ اللہ جل جلالہ ہمارا یہ سفر خیر اور عافیت سے اور سلامتی کے ساتھ پورا کروا دے، تو حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ دے دیا جائے، اور اسی طرح جانے سے پہلے اپنے حقوق کی معافی تلافی کروا لی جائے، کیونکہ حج کا سفر ہے، اس میں اپنے پہلے عرض کیا تھا ہم نے کہ گناہوں کی معافی ہے اس میں۔ تو گناہوں کی معافی ہمیں ملنی ہے، تو ہم جن حضرات کا ہمارے اوپر اللہ نہ کرے کہ کسی کا حق ہو تو ان کے حقوق کو معاف کروا لیں، جس طرح بھی ہو جائے ان کے پاس جائیں اور ان سے ہم ان کو منوائیں اپنے حقوق کی، کوئی اگر کسی کی حق تلفی ہوئی تو اس کی معافی مانگیں، اور نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل سفر کی نماز، سفر کی خاطر کہ اللہ ہمیں اس سفر میں سہولت عطا فرما، اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں۔ اب احرام کی حالت میں ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اکثر پیش آتا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا کہ یہ احرام میں مرد حضرات ایک مخصوص قسم کا جوتا پہنتے ہیں۔ وہ جوتا کیسا ہونا چاہیے، اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور اکثر حضرات اس میں بعض دفعہ تذبذب کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم آپ کے سامنے یہ جو تصویر سامنے آ رہی ہے، یہ تصویر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، چاہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یا میں نے آپ کو اپنے جو گروپ ہے ہمارا اس میں بھی اس کو شیئر کر دیا ہے، اس سے آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اب اس میں آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ایک ہڈی ہوتی ہے، پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے۔ یہ ہڈی جہاں سے شروع ہو رہی ہے ذرا نیچے، یہ اس کا جوڑ ہے، یہاں پہ اس کا جوڑ ہوتا ہے، یہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہے، تو یہاں پہ نیچے کر کے اس ہڈی کا جو جوڑ ہے اس جوڑ کے نیچے تو اگر پاؤں ڈھکا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو نشان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس سے اوپر اور اس کے ساتھ سیدھ میں یہ پاؤں ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ پاؤں یہاں پر خالی ہونا چاہیے، جوتے کا یہاں تک پورا بیک سے نیچے ہو تو ٹھیک ہے، نیچے تو ٹھیک ہے، یہاں اور اس سے اوپر سٹریپ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کینچی چپل بھی ہے اگر ہے تو اس کو جو اس کے 2 سٹریپ ہیں وہ اسے نیچے ہوں، یا کوئی سینڈل ہے تو اس کا سٹریپ
اس سے نیچے یہاں پر آ جائے، نیچے آ جائے، لیکن یہ اس حصہ اوپر والا بالکل خالی ہونا چاہیے۔ یہ احرام کی حدیث مبارکہ میں احرام کی حالت میں اس قسم کے چپل پہننے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس قسم کا چپل نہیں پہنیں گے اور پاؤں ڈھکا رہ جائے گا تو بعض صورتوں میں اس وجہ سے دم بھی لازم ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، الگ سے اس کو دم کہا جاتا ہے۔ تو اس تصویر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور جو حضرات حج پہ جا رہے ہیں یا جنہوں نے آئندہ جانا ہے تو اس کو خاص طور پر اپنے سامنے ملوث خاطر رکھیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے احرام کی کیا کیا پابندی ہے وہ الگ سے آ جائے گی۔ ایئرپورٹ پر آپ تشریف لے گئے اور جب آپ کی بورڈنگ ہو گئی، اب کوشش کریں کہ 3-4 گھنٹے جو حج کے لیے حضرات جا رہے ہیں 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچیں، اور اس سے کوشش کریں کہ آپ پہلے ہی پہنچ کر فارغ ہو جائیں۔ عین وقت پر افراتفری کی وجہ سے بعض دفعہ یہ آپ کو لگے گا کہ بھئی تھوڑی دیر پہلے بھی پہنچے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہونے کو ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات افراتفری میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو پہلا سفر ہوتا ہے آدمی کو، بعض دفعہ ایئرپورٹ کا بھی زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، تو افراتفری میں اسے بہت چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 4 گھنٹے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ایئرپورٹ پر موجود ہوں، اور وہاں پہ احرام کی چادریں پہن لیں، جو آپ کا ہینڈ کیری ہوگا اس میں آپ اپنے کپڑے اتار کے اس میں ڈالیں، اور احرام کی چادریں اس سے نکال کر اس میں اس کو پہن لیں۔ احرام کی عملی مشق آپ کے جو قریب حضرات ہوں گے، جو آپ کے جاننے والے ہوں گے، ان میں سے کسی سے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ احرام کو بس باندھنا ایسی حالت میں ہے تاکہ آدمی کے سطر کی بھی حفاظت ہو اور احرام اچھی طرح پہنا جا سکے۔ اس کی عملی مشق آپ کسی بھی جو ماہر ہو، جو جنہوں نے حج کیا ہو، تو وہ آپ کو اچھی طرح اس کا طریقہ سمجھا دیں گے۔ کوشش کریں کہ سطر کا خاص خیال رہے، صورتحال اس میں پیش ہے۔ جی، عورتوں کے لیے جو بات ہے انشاءاللہ آگے عرض کریں گے۔ اب پھر نیت، اب آپ عمرے کی نیت کر لیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، تو اب نیت کرنے کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو اب آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ احرام ان 2 چادروں کا نام ہے۔ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، احرام عمرہ یا حج کی نیت کرنے کا نام ہے۔ احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا، یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں جو آگے ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ جو احرام کی حالت میں حرام ہوتے ہیں۔ عام حالات میں وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں اس کام کا کرنا جائز نہیں ہوتا، اس حالت کو احرام کہتے ہیں۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، احرام اس نیت کا اور اس حالت کا نام ہے، اور یہ حقیقت آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ احرام صرف چادروں کا نام ہے تو چادریں تو بعض دفعہ اوپر والی چادر تو آدمی اتار ہی لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا دوسری کسی وجہ سے، تو اب وہ احرام کی دونوں چادریں اتار دے گا۔ اگر آپ کے ذہن کے یہ اندر یہ بات ہو کہ احرام تو ان چادروں کا نام ہے، تو اس چادروں کو اتارنے کے بعد گویا کہ احرام کھل گیا، حالانکہ عمرہ کرنے سے پہلے احرام کھولنا تو جائز نہیں ہے، اسے تو دم آئے گا۔ تو یہ کنفیوژن، یہ تذبذب، یہ آپ کا تب دور ہوگا جب آپ اپنے ذہن میں اس بات کو ڈال لیں کہ احرام اس کپڑے کا نام نہیں ہے، یہ تو اس کپڑے احرام کی حالت میں کپڑا پہننا ضروری ہوتا ہے، یہ اس لیے اس کو احرام کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل میں احرام نیت کرنا ہے عمرے کی۔ تلبیہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیے تو احرام میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا آپ احرام کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ احرام کا مطلب ہے حرام کرنا۔ آدمی جس وقت حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ کہتا ہے تو اس پر چند حلال چیزیں جو پہلے اس پر حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احرام محض چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک نیت کرنے کا نام ہے کہ دل سے نیت ہو، اور یہ زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا میں عمرے کا احرام باندھتی ہوں، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دل میں آپ کی یہی ہو کہ میں عمرے کا احرام باندھ لوں۔ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کا احرام ہے، تو بھی حج کا احرام تو 10 ذی الحجہ کے بعد جب طواف زیارت کریں گے، جب رمی کرنے کے بعد اور قربانی کرنے، تو اس صورت میں جب آپ طواف زیارت کریں گے تو حج کا احرام تو اس وقت کھلے گا۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وقت ہم نے عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، اس وقت ہم نے عمرے کا، اللہم انی ارید العمرۃ ارید الحج والعمرۃ کے الفاظ نہیں ہیں، عمرہ کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ اگر عمرے کی نیت کریں گے تو پھر تو عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے، لیکن اگر حج کا احرام باندھیں گے تو حج کا احرام تو پھر اس وقت کھلے گا، اور یہ پھر مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ دل سے یہ نیت ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن کہہ لینے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد زبان سے ہم کیا کہیں؟ تلبیہ کہیں۔ زبان سے جب تلبیہ کہہ دیا تو اب گویا کہ ہمارا احرام، ہم احرام کی حالت میں آ گئے۔
اب اس حالت میں کچھ کام ایسے ہیں جو عام حالات میں کرنے تو جائز ہوتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں کرنے جائز نہیں ہوتے، اور وہی حالت احرام کا نام ہے۔ تو اس کے بعد ہم زبان سے تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچے گی لیکن اللہ انشاءاللہ سنیں گے آپ کی آواز۔ اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جب آپ نے تلبیہ کہہ لیا احرام کی نیت کرنے کے بعد، تو اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اور تلبیہ کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا آپ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک غفرانک ورضوانک اللہم اعتقنی من النار، کہ اللہ میں تجھ سے تیری بخشش اور تیری رضا کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ یہ دعا پڑھیں گے۔ اور یہ تلبیہ کس وقت کے ہیں؟ دیکھیں، یہ تلبیہ بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ نفل پڑھیں گے، اور احرام کے نفل جب آپ پڑھیں گے ایئرپورٹ پر جگہ بنی ہوتی ہے، اور اسی مجلس میں تلبیہ کہہ لیں، لیکن یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ عمرے کی 2 رکعات نفل جب آپ پڑھیں گے، گھر سے جو آپ نفل پڑھ کے آئے وہ الگ سے ہے۔ اب یہاں پہ ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ نے 2 رکعات آپ نے چادریں باندھ لی ہوں گی، اور 2 رکعات نفل پڑھیں گے عمرے کی اس لیے، احرام کے لیے، اور پھر جب نماز ختم کریں گے تو اسی مجلس میں آپ تلبیہ کہہ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا جہاز فلائٹ لیٹ آ جائے، تو فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر بعد میں مجھے احرام کی حالت میں بہت مشقت کرنی پڑے گی، انتظار کرنا پڑے گا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جہاز میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جہاز نے ٹیک آف کر لیا، پرواز پہ چلا گیا، شروع کر دی پرواز، اس کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میقات وہ جگہ ہے کہ جس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر، احرام کی نیت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ میقات سے پہلے آپ یہ تلبیہ کہہ لیں۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کے الفاظ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اسے پہلے کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اب جب آپ نے تلبیہ کہہ لیا تو آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار کر سفید چادریں اوڑھنے کا نام احرام ہے، نہیں، بلکہ احرام کا مطلب حرام کرنا ہے کہ جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس پر چند مباح چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، پہلے وہ حلال ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ سفید چادریں، اس کو ویسے احرام کہہ دیتے ہیں، اس کو احرام کی اصل میں احرام کی چادریں ہیں، خود احرام کسے کہتے ہیں۔ اب آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے، عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، اب یہ تو مردوں کا تھا، اور مستورات کا جو احرام ہے اس میں عام جو کپڑے ہیں وہی پہنیں گی، عام جو جوتے ہیں وہی جو ان کو زیادہ آرام دہ ہوں وہی پہنیں گی، اور اسی طرح بس ان کے احرام کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے چہرے کو کپڑا نہ لگنے دیں۔ بعض مستورات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو عذر کی حالت میں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ احرام کے لیے جو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو نفل ہیں تو نفل ہوتے ہیں، بس وہ اپنے جگہ پر صوفے پہ بیٹھے عمرے کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، بیٹھے جہاں پہ بیٹھے وہاں پہ بیٹھے ان کا احرام شروع ہو گیا۔ تو انتہائی آسان طریقہ ہے، اس کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس وہ جب ایئرپورٹ پر چلی جائیں تو جب ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھ کر بھی وہ تلبیہ نیت کر کے تلبیہ کہہ سکتی ہیں، وہ جہاز میں بیٹھ کر بھی تلبیہ کہہ سکتی ہیں، میقات سے پہلے وہ تلبیہ کہہ سکتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفل نہیں پڑھ سکتی تو کوئی نفل ضروری بھی نہیں ہے، اور اس حالت میں عورت کے لیے صرف مسجد جانا منع ہے، تو وہ جب وہ حالت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جا کے طواف کر کے تو عمرہ کر لیں۔ تو عورتوں کو اگر اس طرح کی معذوری کی بات ہو، کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہے، یہ بالکل ہی سیدھا سا طریقہ ہے ان عورتوں کا جن کو شرعی عذر لاحق ہو۔ ہاں، اب عورتوں کا کام یہ کہ وہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کا کوئی احرام نہیں ہے، لہذا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار کر جسم کا کوئی حصہ کھولے، جیسے مرد ہے وہ چادر پہنتے ہیں تو اس کا جسم کھلا ہوتا ہے، عورت کے لیے ایسا طریقہ نہیں ہے، بس اس کا احرام یہ ہے کہ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ لیکن اسی طرح وہ بند جوتا پہننا چاہے پہن سکتی ہے، جو اس کو اچھا لگے، جوگر پہننا چاہے، بند جوتا پہننا چاہے، سینڈل پہننا چاہے، جو اس کو مناسب لگے، جو اس کے لیے کمفرٹیبل ہو وہ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کپڑے اس کے سلے ہوئے ہیں ویسے ہی پہنے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، البتہ اتنی بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگنا ایک الگ بات ہے اور چہرے کا پردہ کرنا ایک الگ بات ہے، یعنی ایسا یہ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا تو چہرے کا پردہ بھی نہ کریں، یہ بہت آسان سا طریقہ ہے، ایک مخصوص پی کیپ ملتی ہے، اس کے آگے پردہ لٹکا ہوتا ہے، وہ چہرے کے ساتھ لگتا بھی نہیں ہے، اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے لیے بہت آسانی سے اس میں پردے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حالت احرام میں سفر میں تھیں، ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، تو جب قافلے والے ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادر کو اپنے سر سے چہرے پر ایسے لٹکاتے دور کر کے تاکہ ان کے سامنے ہمارا چہرہ بھی نہ کھلے اور ہمارے چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہ لگے۔ جب وہ آگے چلے جاتے تو ہم اپنے چہرہ کھول لیتے۔ تو چہرہ کا پردہ کرنا احرام کی حالت میں بھی ضروری ہے۔ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہنے کو تلبیہ کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں، الحمدللہ کہنے کو تحمید کہتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کہنا۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کہنا۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ فرمایا کہ جو کوئی مسلمان تلبیہ کہتا ہے تو دائیں اور بائیں زمین جہاں تک، دائیں طرف جہاں تک زمین ہے اور بائیں طرف جہاں تک زمین ہے، وہاں اس رستے میں، اس جگہ میں جتنے پتھر ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، وہ سب اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں۔ اور بہتر تو وہ بات عرض کر دی ہے کہ جس مجلس میں نفل پڑھے ہیں، اگر جو حاجی یا جو عمرہ کرنے والے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے کہ جہاں پہ نفل پڑھے ہیں وہیں پہ تلبیہ کہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جہاز میں بیٹھ کر بھی تلبیہ کہہ سکتے ہیں، پرواز کرنے کے بعد بھی، بہرحال میقات سے پہلے پہلے۔ اب جب آپ احرام آپ نے باندھ لیے تو آپ نے کام دو کرنے ہیں، ایک تو بار بار تلبیہ کہنا ہے اور احرام کی پابندیاں پوری کرنی ہے۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں کہ میاں بیوی کی ملاقات اس میں نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے پہلے اگر جیسے شہوت سے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا ہے، یہ نہیں ہوگا احرام کی حالت میں۔ اور مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا، چاہے وہ کپڑا جو بدن کی حیت پر سلا ہو، وہ بدن کی حیت پر، جیسے بدن کے کپڑے، بدن کے جیسے پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں تو اس حیت پر سلا ہوا نہ ہو۔ تو اس سے آپ کہیے کہ یہ اشکال بھی دور ہو جائے گا کہ بھئی جب ہم احرام باندھتے ہیں تو وہ اس میں جو تولیہ ہوتا ہے تو وہ بھی تو کناروں سے سلا ہوتا ہے، تو وہ بدن کی حیت پر نہیں سلا ہوتا، اس لیے اس کا پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کپڑا ایسا ہو کہ جو بدن کی شیپ پر سلا ہو، چاہے وہ انڈر ویئر ہو، قمیص ہو، وہ بنیان ہو، جو بھی ہو، اس کو پہننا درست نہیں ہے۔ اس طرح اور کیا کرنا ہے احرام میں؟ اپنا مرد اپنا سر بھی نہیں ڈھانپیں گے، چہرہ بھی نہیں ڈھانپیں گے۔ ایک تو پاؤں کی پابندی ہے اور سر اور چہرہ ڈھانپنے کی بھی پابندی ہے کہ اس کو بھی نہیں ڈھانپنا۔ عورت نے اپنے چہرے سے کپڑا نہیں لگنے دینا۔ اس کے علاوہ دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرنی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات وہی والی کہ مردوں کو ایسی جوتی پہننا منع ہے جس میں پیر کے جو اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا حصہ ہے، تو اس کی اٹھی ہوئی ہڈی جو آپ کو اپنے نشان اس میں دکھا رہی تھی پہلے، تو وہ چھپے، تو ایسا جوتا نہیں پہن سکتے۔ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ آپ کا احرام ہو گیا۔ اب آپ جہاز میں بیٹھ کر حجاز مقدس کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، یعنی میقات کے بعد ایک علاقہ ایسا ہے جہاں اب ہم بیٹھے ہیں، یہ علاقہ کہلاتا ہے آفاق۔ جب ہم حجاز مقدس کی طرف جاتے ہیں تو حجاز مقدس کی چاروں طرف کی کچھ باؤنڈریز ہیں کہ ان سے احرام باندھ کر ہی نکلا جا سکتا ہے، آگے جایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں جایا جا سکتا۔ اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات کے بعد کا کچھ علاقہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں، اس کو ہل کہتے ہیں، یعنی میقات کے بعد اور حرم سے پہلے۔ اور ہل کے بعد ایک علاقہ آتا ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ اور حرم میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ دعا کہ اللہم ھذا حرمک، یہ اس دعا کو آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں کہ اللہم ھذا حرمک و امنک فحرمنی علی النار، اے اللہ یہ تیرا حرم ہے اور یہ آپ کی امن والی جگہ ہے، یہ آپ کی امن والی جگہ ہے، آپ مجھے آگ پر حرام کر دیں۔ اور وہ آمنی من عذابی کا یوم تبعث عبادک کا، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا۔ وجعلنی من اولیائک واہل اطاعتک، اور مجھے اپنے دوستوں میں سے اور اپنے اطاعت کرنے والوں میں سے بنا لے۔ اور جب حرم آئے گا تو حرم کے جب آگے مزید جائیں گے تو مکہ مکرمہ نظر آئے گا۔ جب مکہ مکرمہ پر دور سے نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں، اس کو کیپچر کر سکتے ہیں آپ، اللہم اجعل لی بہذا قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اے اللہ مجھے یہاں پہ قرار نصیب فرما اور مجھے یہاں پہ رزق حلال نصیب فرما۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے تو یہ ایک دعا ہے، اس کو بھی آپ کیپچر کر لیں، یہ بھی آپ پڑھیں گے، اس کی تصویر آپ لے سکتے ہیں۔ اللہم انت ربی وانا عبدک جئت لأؤدی فرضک واطلب رحمتک والتمس رضاک، کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں تیرا فرض ادا کرنے کے لیے، اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رضا کو چاہتا ہوں، تیرے حکم کی اتباع کر رہا ہوں، راضی بقضائک، جو تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہوا میں اس پر راضی ہوں، اسألک مسألۃ المضطرین، میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں کہ جیسے لاچار لوگ سوال کرتے ہیں، لاچار لوگ جس طرح مانگتے ہیں، اور تیرے عذاب سے ڈرنے والوں کی طرح میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور تیری سزا سے جو لوگ ڈرتے ہیں ان لوگوں کی طرح سوال کرتا ہوں کہ اسألک مسألۃ المضطرین، جو مجبور اور لاچار لوگ جس طرح سوال کرتے ہیں اس طرح سوال کر رہا ہوں، المشفقین من عذابک، جو تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں وہ جس طرح سوال کرتے ہیں میں اس طرح سوال کرتا ہوں، الخائفین من عقابک،
اور تیری سزا سے جو ڈرنے والے ہیں وہ جس طرح سوال کرتے ہیں اس طرح میں آپ سے سوال کروں، اور کیا مانگتا ہوں، ان تستقبلنی اليوم بعفوک وتحفظنی برحمتک، کہ اللہ ایسا سوال یہ ہے کہ آج تو اپنے عفو کے ساتھ میرا استقبال کر اور اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما، وتجاوز عنی بمغفرتک، اور اپنی بخشش سے مجھ سے درگزر فرما، اور وتعیننی علی اداء فرضک، اور اے اللہ اپنے فریضے کی ادائیگی پر میری مدد فرما، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وادخلنی فیہا واعذنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اس میں داخل فرما، اپنی رحمت میں داخل فرما، اور شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب فرما۔ یہ دعا پڑھیں گے، ہوٹل میں پہنچ کر سامان رکھیں اور تسلی سے اپنا سامان رکھ کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر زیادہ پھر اس میں تاخیر نہ کریں، جتنی جلدی ممکن ہو مسجد حرام میں تشریف لے جائیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو جو ہوٹل کے کارڈ دیے جائیں گے جہاں آپ کی رہائش ہے تو وہ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی وہاں پہ گویا کہ آپ کا شناختی کارڈ ہے کہ جیسے ہی آپ کہیں آگے پیچھے ہوں گے اس کو کوئی دیکھے گا تو آپ اپنی جگہ تک ان کو پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو راستہ بھی نہیں آئے گا، جب آپ کو زبان بھی نہیں آئے گی تو پھر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو مستورات اور بڑی عمر کے حضرات کے لیے یہ کارڈ ہونا خاص طور پر ضروری ہے۔ ہاں، اب آپ ہوٹل میں پہنچے ہیں، آپ تھکے ہوں گے، آپ 4 گھنٹے پہلے ہوٹل ایئرپورٹ پر پہنچے، پھر ایئرپورٹ پہ انتظار کیا، پھر جہاز میں گئے، پھر آپ وہاں پہ اگر جدہ میں پہلے پہنچے ہیں تو وہاں سے مکہ مکرمہ جانے میں آپ نے سفر کیا ہوگا، آپ تھکے ہوں گے، تو آرام کرنا چاہیں آرام بھی کر سکتے ہیں، احرام کی پابندیوں کا خیال کریں، احرام کی پابندیاں نہ ٹوٹیں، بلکہ آرام کرنا چاہیے کریں، اور پھر جو ضروری آرام ہے اس کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آرام بھی نہ کریں اور سیدھا ہی آپ جو ہے عمرے کے لیے چلے جائیں تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے خانہ کعبہ کے 7 چکر بھی لگانے ہیں، پھر سعی بھی کرنی ہے صفا مروہ کی، تو پھر مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ آرام کریں، اور آرام کا تقاضا ہو تو ضرور آرام کریں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں، اور آپ نے مسجد حرام تشریف لے جانا ہے، تلبیہ آپ برابر جاری رکھیں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے، اور جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو اس بات کا خیال رہے کہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کی بہت زیادہ عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خیال کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، پہلے دائیں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جیسے آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے آپ نے، اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگنی ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما، اے اللہ اس گھر کی شرافت اور عظمت اور وتکریما ومہابتا، اور اس کی عظمت اور بزرگی اور ہیبت کو مزید بڑھا، وزد من شرفہ وکرمہ ممن حجہ واعتمرہ تشریفا وتکریما وتعظیما، اور اے اللہ جو اس گھر کا حج اور عمرہ کر کے اس کی شرافت اور بزرگی کو ظاہر کرے اس کو بھی شرافت اور بزرگی اور عظمت اور نیکی میں بڑھا دے، اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا بسلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور ساری سلامتیاں تجھ سے ہی ہیں، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اب آپ نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، جو آپ نے نیت کر لی ہے، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، اور نمبر 4 سر منڈوانا، اور سر منڈوانا یا بال چھوٹے کرنا 1-1 انچ، مرد تو دونوں مردوں کو دونوں اختیار ہیں، جس کے بال 1-1 انچ سے زیادہ ہیں تو وہ تو اپنے بال 1-1 انچ کاٹ سکتا ہے، اور جس کے کم ہیں تو اس نے حلق ہی کروانے ہیں۔ البتہ عورتیں جو ہیں وہ بال چھوٹے ہی کروائیں گی، انہوں نے حلق یعنی ٹنڈ نہیں کروانی، وہ مردوں کے لیے افضل ہے، سر منڈوانا مردوں کے لیے افضل ہے، عورتوں کے لیے بال چھوٹے کرنا ہی اس کا حصہ ہے۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ احرام چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام نام ہے نیت کا، جو آپ باندھ چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو مرد ہیں مردوں نے یہ کام کرنا ہے، استوا کرنا ہے۔ استوا کی شکل یہ ہے، یعنی دایاں جو کندھا ہے اس کو ننگا کر دینا ہے، اور اس کی بغل سے اس احرام کی چادر کو نیچے سے لے آنا ہے، اس کو کہتے ہیں استوا، اور یہ پورے طواف میں رہے گا، جب تک رہے گا تو اسی طرح رہے گا، استوا کی حالت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، حجر اسود کے سامنے آنا ہے، اس وقت تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے، حجر اسود کے سامنے آنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آنے کے لیے جو اس کی مخصوص ایک لائٹ لگی ہوگی، کیونکہ حجر اسود جو ہے نا وہ زیادہ وہ اونچا نہیں ہے، بندوں کے قد کے برابر ہے، تو یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بندے جب سامنے ہوں گے تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جو انہوں نے لائٹ لگائی ہوئی حجر اسود کے بالکل سامنے، اس لائٹ کے سامنے آپ نے آ جانا ہے۔ اب تلبیہ بند کر دینا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے تکبیر اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس طرح آپ نے استقبال کرنا ہے حجر اسود کا، اور یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک۔ یہ دعا آپ چاہے تو اس کی تصویر لے لیں اور اس کو آپ وہاں پہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ اسی جگہ پہ حجر اسود ہے جو بندوں کے قد کے برابر آتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہم نے، اس سب سے پہلے استلام کرنا ہے، استلام کہتے ہیں حجر اسود کے بوسہ لینے کو۔
حجر اسود کے بوسہ لینے کو استلام کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بوسہ لیا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر حجر اسود پر آنا ہے۔ استلام کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے، ویسے اگر کسی کو موقع ملے، استلام کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھیں اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر آہستہ سے آواز کے بغیر، یعنی بوسہ لینا ہے لیکن آواز نہیں آنی چاہیے، اور حجر اسود پر اپنا ماتھا ٹکائیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا اس وقت سنت ہے جب کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف دے کر یہ آپ کا طریقہ آ گیا حجر اسود کے بوسے کا، کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینا اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ اس حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر پہنچنا مشکل ہے تو پھر کیا کرنا ہے، تو اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کو لگانا اگر نہ ہو، ایک ہاتھ لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک ہاتھ بھی نہ لگ سکے تو حجر اسود کو صرف ہاتھ لگا کر، یعنی چھڑی لگا لیں، اور یہ بھی نہ ہو سکے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے اپنے کانوں تک پہنچیں، یا کانوں کی اونچائی تک اس کو لے جائیں، اور دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کریں کہ ہتھیلیاں کا جو اندر والا حصہ ہے، ہتھیلی کا اندر والا حصہ وہ حجر اسود کی طرف ہو، اور ہاتھ کا جو پچھلا حصہ ہے، یعنی جو اوپر والا حصہ جس پہ بال ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرے کے سامنے ہو، آپ کے چہرے کے سامنے ہو، اور یہ خیال کریں کہ گویا کہ ہم اپنی ہتھیلیاں حجر اسود پر رکھ رہے ہیں، اور اس وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں، اور وہ جو دعا ہے اس کو پڑھیں، اور ہتھیلیوں کو اب آپ نے بوسہ دے دینا ہے۔ ہتھیلیاں آپ کی حقیقت میں حجر اسود پر نہیں آئیں، لیکن کے باوجود آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرح اس کو رکھنا ہے کہ جیسے آپ ہتھیلیاں حجر اسود پر رکھ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کے اندر والا حصہ حجر اسود کی طرف ہوگا، اور جو باہر والا حصہ ہے جس پہ بال آتے ہیں، ہاتھوں کے اوپر والا حصہ، یہ آپ کے چہرے کے سامنے ہو، گویا کہ آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے، اور یہ آپ جس طرح کریں گے تو اس کا یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دائیں طرف مڑ جانا ہے، گویا کہ حجر اسود آپ کے بائیں طرف آ جائیں، اور بیت اللہ کے چکر لگائیں، بیت اللہ کے چکر لگانا شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں اکڑ اکڑ کر ذرا تیزی سے چلنا، اکڑ کر تیزی سے چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے، اور یہ خیال رکھا ہے کہ طواف کے دوران حجر اسود آپ کے بائیں طرف ہو، اور آپ کا سینہ اور چہرہ، نگاہ، یہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اگر احرام باندھا ہے تو پھر حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، اور احرام کی حالت میں ہم نے خوشبو نہیں لگانی۔ تو اس بات کو خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ ویسے تو ہمارا سبق کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن میں آپ حضرات کی اجازت سے اس تھوڑا سا بات کو پورا کر کے انشاءاللہ پھر سوال جواب کی نشست شروع کریں گے۔ اور اس کے بعد رکن یمانی کا استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کے جو بالکل دوسری طرف ہے، حجر اسود سے پہلے والا جو رکن ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ اور طواف کرنے کے وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ حتیم جو ہے نا، جو خالی جگہ ہے، وہ اس کے باہر سے آپ طواف کریں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس کے باہر سے آپ نے طواف کرنا ہے، اس کو طواف میں شامل کرنا ہے۔ اور اس طرح درمیان کے جو 2 کونے ہیں ان کا استلام نہیں ہے، حجر اسود کا استلام ہے اور رکن یمانی کا استلام ہے۔ اب آپ جب دوبارہ حجر اسود تک پہنچیں گے تو دوبارہ آپ اسی طرح استلام کریں گے جس طرح آپ نے پہلی مرتبہ کیا تھا، لیکن اس مرتبہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، وہ صرف آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھا لیے۔ اب آپ کا جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 7 چکر پورے ہوں گے، آخر میں ایک دفعہ پھر استلام کرنا ہے، تو آپ کے یہ 8 استلام ہو گئے، 7 چکر 8 استلام، اور اس وقت آپ کا طواف جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، یہ ضروری ہیں، لیکن مکروہ اوقات میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، عصر اور فجر کے بعد ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ مقام ابراہیم پر ضروری نہیں ہے، کہیں بھی مسجد میں مقام ابراہیم کے پیچھے ویسے کافی جگہ انہوں نے بنائی ہے، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ہوگا، اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سوال کے متعلق آپ کے اگر کچھ آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، تاکہ انشاءاللہ مفتی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی خاص قسم کی چپل ہونی چاہیے جس طرح مردوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کا اگر جواب دے دیں۔ السلام علیکم۔ جی، عورتوں کی چپل کے بارے میں ہم نے ویسے بیان کر دیا ہے،
تو اس کی اگر دوبارہ بیان فرما دیں. کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے؟ کہ جی جی فرمائیں مفتی صاحب. ہاں، عورتوں کے لیے چپل کی کوئی پابندی نہیں ہے. عورت بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، عورت جرابے بھی پہن سکتی ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ان کے لیے. جی تلبیہ پوچھنے کیا ہے وہ ہم نے عرض کر دیا ہے. لبیک اللہم لبیک کہنا پورا اس کو تلبیہ کہتے ہیں. اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ نفل پڑھنے کا مطلب نیت تو نہیں ہوگی جی؟ اگر احرام کی جو ہم نیت نفل پڑھتے ہیں، نیت یہ تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں فرما دیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت الگ سے ہوتی ہے کہ نفل پڑھنے کا مطلب ہی نیت ہوگی؟ بس نفل میں جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں احرام کے لیے 2 نفل پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو یہی نیت کافی ہے. زبان سے بولنا ضروری نہیں. ہاں، اگر آپ ازراہ احتیاط بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں ہے نیت کا. پھر احرام پہننا ہو جب تک ہم ہوٹل پر ہوں، اس کا ذرا دوبارہ اگر وضاحت کر دیں. اگر ساری دعائیں یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ. جو فرما رہے ہیں کہ اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو پھر کیا اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ کس میں؟ طواف کے دوران اور باقی جگہوں پہ؟ طواف کے دوران نہیں، اسے پہلے بھی کچھ دعائیں ہیں، جیسے خانہ کعبہ جب نظر ہلو. آئے. جی وہ فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جب نظر آتا ہے اس وقت حرم میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، دور سے جب مکہ نظر آتا ہے تو اس وقت کچھ دعائیں ہیں. تو یہ دعائیں پڑھنا ضروری ہے کہ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں. بس نماز میں کوشش کریں مانگ جی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ صرف بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے بھی مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں کہ وہاں بیٹھ کر جی جا قرآن؟ سکتی ہیں. بیت اللہ کی جا زیارت کی سکتی نیت ہیں. جی. کہ وہ ٹھیک ہے جی. احرام کی حالت میں آرام کے دوران اگر چہرے پر کپڑا لگ جائے تو کیا اس کا حکم ہے؟ بس اس کے تو یہ آگے الگ سے ایک موضوع ہے پورا اس کا. تھوڑا بہت لگنے سے فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ دیر تک لگا رہے تو پھر اس کا یا صدقہ ہوتا ہے یا پھر دم آتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے پھر آگے. ضرورت پڑنے ہلکا پر پھلکا جیسے ہوا سے یا کسی اس سے جیسے لگ جائے تو پھر اس کا مسئلہ نہیں ہے. ضرورت پڑنے پر صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ صابن استعمال کر سکتے ہیں مگر خوشبو والا نہیں. خوشبو والا سے مراد یہ ہے کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں صابن ملتے ہیں ان میں خوشبو ایڈ ہوتی ہے، یہ نہیں. بالکل سادہ صابن مل جاتے ہیں بازار سے، تو یہ صابن لے جانے چاہیے ساتھ اپنے. حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر اگر ضرورت ہو تو خوشبو والا شیمپو یا صابن یہ نہیں استعمال کر سکتے. حالت احرام میں چہرے سے وضو کا پانی اور پسینہ کسی رومال یا کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں؟ جی صاف کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس میں بال نہ ٹوٹے. داڑھی کے بال اس میں نہ ٹوٹیں. ٹھیک. اچھا جی، ایک سوال ہے کہ حجر اسود کا استلام جی کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے؟ جی ذرا کتاب دیکھ کے، مجھے بھی مستحضر نہیں اس وقت جی کہ یعنی وہ یہی میں نے استلام عرض کیا کرتے تھا وقت اللہ اکبر کہ کہنا ہے یا حجر نہیں. اسود یہ کی طرف اس طرح کہنا کتابچہ ہے. یا جو اس کی آپ کی سلائڈ ہوگی اس کے اندر لکھا ہوگا انشاءاللہ. جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت آپ نے تکبیر اور تحلیل کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے عرض کر دیا تھا. جی اور فرما رہے ہیں کہ کیا چوتھائی سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا کافی ہے مردوں کے لیے؟ جی. چوتھائی سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا کافی ہے یا پورے سر کے بال کی ضروری ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر تو بال بڑے ہیں تو پھر تو 1/3 یا چوتھائی، یہ ذرا اس کو کنفرم کر لیں گے. یہ آگے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ. جی کاٹنا کافی ہوگا، لیکن اگر بال اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ پورے سے کم ہیں تو پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں رہے گا. پھر سارے سر کے منڈوانے پڑیں گے، اس کو حلق کروانا پڑے گا. احرام کی حالت سے جب نکلیں گے تو اس میں انشاءاللہ بالوں کے کاٹنے کا اور حلق کا تفصیلی طریقہ دوبارہ بھی آ جائے گا اس میں بھی. آ جائے گا انشاءاللہ. جی اچھا فرما دیں کہ اگر حرم مکہ میں داخلہ کی دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ کوئی حرج کی ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، حاجی حضرات بھی عمرے والے بھی، کہ سوائے تلبیہ کے باقی کوئی دعا بھی فرض نہیں ہے نہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی بھی دعا آپ کی چھوٹ گئی تو اس سے کوئی دم وغیرہ آپ کے ذمہ لازم نہیں آئے گا. آپ نے صرف اپنے فرائض پہ، واجبات پہ فوکس رکھنا ہے، حج کے دوران بھی اور عمرے کے دوران بھی. عمرے کے 4 فرض ہیں، اور اگر آپ 2 نفل ساتھ میں شامل کریں تو 5 بنا لیں آپ اس کو. یعنی 5 ضروری کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. صفا مروہ کرنا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں طواف کے بعد، اور پھر سر منڈوانا ہے یا بال کٹوانے ہیں. جی ایک سوال ہے کہ ہاؤ مچ ہے. سنت ہے یا مستحب ہے، جتنے بھی اس میں ہو سکے اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو اپنے سر پہ بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اس موقع پہ یہ کرنا ہے، اس موقع پہ یہ کرنا ہے. صرف ان چیزوں کو اپنے دماغ سے ایک دفعہ یعنی دماغ کو آزاد کرنا چاہیے کہ فرض اتنا ہے. حج کے بھی چند چیزیں فرض ہیں، بس آپ ان کا خیال رکھیں کہ یہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے. باقی چیزوں کا بوجھ لینے کی ضرورت نہیں. حج کا آگے تفصیلی بیان انشاءاللہ آ جائے گا. جیسے عرض کیا کہ احرام جو 4 چیزوں کا نام ہے عمرہ، اس میں کوئی بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا اگر تلبیہ کے علاوہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کے نہ پڑھنے سے آدمی کے عمرے پہ کوئی فرق پڑے. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کی فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے کتنے بال کاٹنا ضروری ہے عمرے کے بعد عورتوں کو کتنے بال کاٹنا ضروری ہے؟ جی وہ سوال ہے کہ عورتیں جب عمرہ کر لیں تو ان کو کتنے بال کاٹنے چاہیے؟
ہاں وہ ایسا کریں کہ اپنے تینوں طرف سے بال کے 3 حصے بنا لیں، ایک پیچھے ایک دائیں ایک بائیں، اور ایک پورے کے اوپر انگلی پر لپیٹ کر اس سے کاٹ دیں. تقریباً ایک پورا بال ان کو پورے سر کے بالوں میں سے لینا ضروری ہوگا. جی جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، یہ بظاہر ہمارا آخری سوال ہوگا، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے ہمارے، کہ کیا عورت تبھی بال کاٹے گی جب مرد سر مونڈے، یا اسے پہلے بال کاٹ سکتی ہے؟ ہاں، جب حاجی یا عمرہ کرنے والے دونوں اپنے اپنے افعال سے اعمال سے فارغ ہو گئے، حج کے سارے کام ہو گئے ان کے، یا عمرے کے سارے کام ہو گئے، صرف بال منڈوانا باقی ہے، تو اس موقع پر دونوں ایک دوسرے کے بال مونڈ سکتے ہیں. پہلے اپنا بال کٹوانا ضروری نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. جی سوالات ہمارے پورے ہو گئے ہیں. آخر میں ایک سوال ہے کہ دم کسے کہتے ہیں؟ دم جو ہے وہ ایک بکرا ذبح کروانے کو کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ. ہمارے سبق کا وقت پورا ہو چکا ہے، مفتی صاحب کا بھی وقت ہم نے جتنا لیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. ہماری طرف سے بھی مفتی صاحب کو ہم اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ آج کا سبق یہاں تک ختم ہو گیا. اگلے دن انشاءاللہ کل 7:30 بجے پورا ہمارا سبق شروع ہوگا، اور کل تک کے لیے ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.